اللہ تعالی نے ہمیں فرمایا نصیحت حاصل کرو. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بے شک ہم نے ان میں پانی کے پھیرے رکھے وہ دھیان کریں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو بہت لوگوں نے نہ مانا مگر ناشکری. انسان حقائق سے بھاگے، سچ کو قبول نہ کرے تو کیا وہ اللہ کا کوئی نقصان کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے. ناشکری کر کے انسان خود کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر لیتا. میں اس حوالے سے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، خشک سالی آتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، ڈراؤٹ کہتے ہیں اس کو. کہیں بہت بارش ہوتی ہے، کسی علاقے میں نہیں ہوتی، بادل آتے ہیں نہیں برستے، اور کہیں بارش کا سلسلہ رکتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یا اللہ بارش روک دے، اور کہیں کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ بارش برسا دے. دونوں آپ کو نظر آئیں گے. اللہ تعالی کا نظام ہے، وہ کہاں کیسے کیا کرتا ہے، میں اور آپ اپنی عقل سے اس مسئلے کو یا اس کی حقیقت کو جان سکتے نہیں. جتنا بتا دیا جائے، سمجھا دیا جائے، اتنا معلوم ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جتنا سکھایا ہے، امت اس میں سے کتنا فیصد ہیں جو لوگ سیکھتے ہیں، عالم بنتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ سنتے بھی نہیں ہیں، پڑھتے بھی نہیں ہیں، صرف شکایت کرتے ہیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بلکہ رحمت للعالمین ہے. قرآن کو بھی رحمت کہا گیا، بارش بھی رحمت ہے. ہم ان رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھا کر اپنا نقصان کر رہے ہیں. بارش کا نہ ہونا ہماری بدعملی بھی ہوتی ہے، غلط حکمران بھی ہوتے ہیں، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. اللہ والوں کی برکت سے ہم سے بہت سے عذاب ٹلے ہوئے ہیں، ورنہ یقین مانیں ہم لوگوں کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں رحمتیں ملیں. جو حال ہے ہمارا، پہلی امتوں کا کیا حال ہوتا تھا، ان پر کیسے کیسے عذاب اترتے تھے، قرآن میں تفصیل موجود ہے. مگر ہم پھر بھی پہلوں کے حال سے کچھ سیکھتے نہیں. تو کیا سمجھدار ہیں؟ بارش نہ ہو تو بتائیے، پانی نہ ہو، زندگی کا کوئی تصور آپ کے لیے کہ آپ کہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، پانی نہیں ہے میں جی لوں گا، کوئی تصور ہے؟ نماز استسقاء سکھائی گئی. استسقاء، پانی مانگنے کی نماز پڑھو، توبہ استغفار کرو، دعا کرو. یہ جو گرمی ہوتی ہے، اب پھل کیسے پکیں گے؟ مدینہ منورہ دنیا کا بہترین سب سے پیارا مقام، مکہ مکرمہ، کتنی گرمی ہوتی ہے وہاں، 50 ڈگری سے اوپر جاتا ہے. آگ
محسوس ہوتی ہے. یہ نہ ہو تو بتاؤ کھجوریں کیسے میٹھی ہوں گی؟ کبھی سوچا؟ پھل کیسے تیار ہوں گے؟ تو اس دھوپ میں ہمارے لیے کتنے فائدے. آج تو مسجدوں میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، چھتیں بنی ہوئی ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھنے آتے تھے، ہمارے ماتھے جلتے تھے. زمین بھی تپی ہوتی تھی، اوپر سے سورج بھی ہوتا تھا، ہمارے ماتھے جلتے تھے. وہ شکایت نہیں کرتے. لوڈ شیڈنگ ہو جائے ہم چیختے ہیں، تو جب بجلی نہیں تھی کیا لوگ روزے نہیں رکھتے تھے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ تو شکایت نہیں کرتے تھے. مگر ہم اتنی سہولتوں کے باوجود شکر نہ کریں تو پھر رحمت کہاں سے ہوگی؟ ہم تو شکایت ہی کرتے ہیں، جبکہ رب کا وعدہ ہے شکر کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. ہم نے شکر سیکھا ہی نہیں، ہم نے شکایت سیکھی ہے. ہر وقت مولانا صاحب ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر یہ سب کیوں؟ اور تم نماز پڑھ لیتے ہو اپنے بھلے کو. یہ بتاؤ اللہ کی نعمتوں کا کیا شکر کیا ہے، کیا حق ادا کیا ہے؟ سجدے سے سر نہ اٹھے اگر واقعی ہم شکر کر رہے ہوں. لیکن جو حال ہے ہمارا. آئیے آپ کو ایک واقعہ پھر سناؤں، پہلے بھی سنا ہوا ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے. مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی، کافی دن ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھانے آئے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، عرض کی حضور مال ہلاک ہو رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں ہے، سوکھا تنکا بھی نہیں کہ جانور کھا لیں، مر جائیں گے سب. فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی بارش. کیا چاہتا ہے؟ برسات، باران رحمت، رین، جو بھی آپ کہتے ہیں، بارش. اس نے بات کرتے ہوئے دوسری حدیث کو ملا رہا ہوں، بڑا پیارا جملہ کہا. پہلے تو اٹھ کر عرض کی حضور بارش چاہیے، ساتھ ہی ایک بڑا پیارا جملہ بھی کہہ دیا، وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا. حضور آپ کے سوا اور کون ہے جس کے پاس بھاگ کے جائیں؟ آپ کے سوا اور کون ہے جس کے پاس جائیں، جا کر اپنی رودات سنائیں، اپنا غم سنائیں؟ آپ کے سوا کوئی اور؟ اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، ترجمانی کرتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. اللہ کی تعریف کرتے ہوئے دیکھیں، حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، مگر انداز دیکھیں کہ حضور آپ کو سر سے پاؤں تک سراپا کرم بنایا کس نے؟ رب نے. اس کی تعریف ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا. اس نے جب فریاد کی، صحابہ کہتے ہیں دور دور تک کوئی بادل کا ٹکڑا نہیں تھا، سخت گرمی تھی. جب اس نے فریاد کی، نبی پاک نے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے.
ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ادھر چاروں طرف سے گھٹائیں اٹھی۔ ابھی دعا کر کے منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر یار، چھما چھم بارش، زور جس کو آپ موسلا دھار کہتے ہیں، بارش ہو رہی ہے۔ لوگ رم جھم کہتے ہیں، اصل لفظ تو رم جھم ہے، بہرحال اردو والے رم جھم کہنے لگ گئے۔ چھما چھم بارش ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں کو گئے تو بارش میں بھیگتے ہوئے گئے۔ جمعہ کا دن بارش ہو رہی ہے، ہفتے کی رات، ہفتے کا دن، اتوار کی رات، اتوار کا دن، اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں، بارش ہو رہی ہے۔ اگلا جمعہ آ گیا، بارش بند نہیں ہوئی، بارش بند نہیں ہوئی۔ کون برساتا ہے بارش؟ محبت سے کہیے اللہ تعالی۔ کون برسا رہا تھا؟ بند کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ ہی برساتا ہے، اللہ ہی برسا رہا تھا، بند کیوں نہیں ہو رہی؟ یوں لگتا ہے اللہ تعالی نے گویا کیا فرمایا، یار کے کہنے سے برسائی ہے، جب یار کہے گا تو بند کروں گا۔ جس کے کہنے سے برسائی ہے، جب وہ کہے گا تو بند کروں گا۔ اگلا جمعہ آ گیا، وہی صحابی یا کوئی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں کتنی آزادی سے، کتنے پیار سے لوگ باتیں کر لیتے ہیں۔ حضور پہلے اس طرح مر چلے تھے، اب اس طرح مر چلے۔ ان کو پتا ہے یہ آقا لجپال ہے، اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ بات کرتے ہوئے آزادی سے کر رہے ہیں، پیار سے کر رہے ہیں، بے ادبی سے نہیں کر رہے ہیں، لیکن آزادی ہے، کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بارش تم نے ہی تو کہا تھا، اب ہو جانے دے، زمین اچھی طرح پانی جذب کر لے، ذرا سبزہ ہو جانے دے۔ اس نے کہا جی ہمارے کچے گھر بھی ہیں، وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، مٹی کے بنے ہوئے کچے کچے گھر ہیں۔ فرمایا پھر کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی یہ بارش ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہوتی رہے۔ فرمائش دیکھیں، ہم پہ نہ ہو، ارد گرد ہوتی رہے۔ وہ صحابہ تھے، جانتے تھے کرنے والا اللہ ہی ہے، مگر وہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ جیسا اس کا حبیب کہتا ہے، اس کو پیار اتنا ہے کہ وہ حبیب کی بات ٹالتا۔ صحابہ کا دیکھیں، ان کو پتا ہے جو کہیں گے وہ ہوگا۔ وہ جانتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ، عقیدہ تھا ان کا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، دیکھتے تھے، جانتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ، چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور یہ بارش ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد۔ حضور یہ نہیں فرما رہے کو ڈیزائن والی بارش چاہیے، نہیں، حضور نے انگلی گھمائی۔ بخاری میں حدیث، انگلی گھمائی، جیسے انگلی گھوم رہی ہے بادل پھٹ رہے ہیں۔ فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، یا اللہ یہ ہم پر نہ ہو، ہمارے ارد گرد ہوتی رہے۔ ادھر انگلی گھومی، بادل پھٹ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے گھروں کی چھت پہ چڑھے، ہم پر ایک قطرہ نہیں گر رہا تھا، جنگل میں موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔
بارش کے حوالے سے مجھے یہ حدیث یاد آ گئی، میں نے آپ کو سنائی۔ پتہ کیا چلا کہ بارش نہ ہو تو زندگی کا کوئی تصور۔ بارش روکنے کے واقعات بھی ہیں، بارش برسانے کے واقعات بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہمارے ہاں پانی کس قدر ضائع ہوتا ہے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ پہلے نہانے کے لیے برتن ہوتے تھے، بالٹی کہتے تھے، بکیٹ، ٹب آ گئے، تھوڑا سا گرم کیا، اس میں مکس کر لیا سردیوں میں، ورنہ بھر کے نہا لیے۔ نلکے ہوتے تھے، اب ہم شاور کھول دیتے ہیں، ہمارے غسل خانوں میں لگے ہوئے ہیں، جسم پہ صابن لگا رہے ہیں، پانی بہہ جا رہا ہے۔ پہلے نہانے میں 1 بالٹی، زیادہ سے زیادہ 2 بالٹی، اب کتنا بہہ رہا ہے ہم پرواہ نہیں۔ ہاتھ دھوتے ہیں، واش بیسن ہم نے لگائے ہوئے ہیں، ٹیپ ٹوٹی لگائی ہوئی ہے۔ اب پہلے ہم نے صابن لگانا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا بھگو کے ہم صابن لگا لیں، ٹوٹی بند کر دیں، نہیں، بہہ رہا پانی۔ یہ جو مزاج بن گیا، پھر جب مشکل آتی ہے تو پھر روتے بھی ہم ہیں۔ سنبھلنا، بچوں کو اگر چھوٹی عمر سے سکھا دو ساری عمر یاد رکھیں گے، لیکن آپ نے ان کو سکھایا نہیں، خود نہیں سیکھا تو ان کو کیا سکھائیں گے؟ اب دنیا میں مصنوعی بارش کا نظام کچھ لوگوں نے بنایا، مصنوعی بارش، اس سے کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے لیے مزید خرابیوں کا باعث ہو رہی ہے۔ فطرت میں جو بھی دخل دے گا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ کچھ لوگوں نے توہمات میں ڈال دیا، فلاں ستارے یوں ہوں گے، یوں ہوگا تو بارش ہوگی، بجائے اس کے کہ اللہ چاہے گا بارش ہوگی، نہیں جی فلانا ستارہ یوں ہو جائے گا تو بارش ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اس طرح کے ہم لوگوں نے وہ بھی باتیں سننی شروع کر دی۔ ستاروں کو کہہ دیا فلانا ستارہ نظر آئے گا تو بارش ہوگی، نہیں نظر آئے گا تو نہیں ہوگی۔ اس طرح کے بھی لوگوں نے باتیں کی ہیں، اسلام میں ان کی کوئی گنجائش، اونچی کہہ دیں۔ ہارسکوپ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، جو پڑھتے ہیں نا وہ وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھا صبح کہ جی آج کے دن یہ ہوگا، اس نے کہا یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، نہیں بھی ہونا ہوتا تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ وہی ہو جاتی۔ ان چیزوں میں پڑھنا اونچی، یہ تقدیر سے ایمان اٹھا دیتی ہے۔ اللہ نہ چاہے کچھ بھی ہو سکتا، اللہ چاہے تو کوئی روک سکتا نہیں، یہ ذہن میں رہے۔